إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہودیوں کی جو تاریخ ہے اسلام سے قبل اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور کچھ یہودیوں کی کرتوتیں، ان کے ایسے اعمال جن اعمال نے ان کو عزت سے ذلت کی طرف دھکیلا، عزت سے رسوائی کی طرف ان کو دھکیلا، عروج سے زوال کی طرف یہ قوم پلٹی. ان میں سے کچھ قباحتوں کا بھی تذکرہ کیا تھا، اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک جو ان کے حالات تھے وہ آپ کے سامنے عرض کیے تھے. ان کی اگر قباحتوں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ یقین جانیں گے ایک الگ موضوع بنتا ہے، اور وہ ضروری بھی بہت ہے. اس وقت امت مسلمہ میں بہت سے عقائد، نظریات، اعمال ایسے ہیں جو یہودیوں کے ہیں، اور آج اس کے اوپر مسلمان عمل پیرا ہیں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنُنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ او کما قال علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت پر بالکل وہ بہو بہو اہل کتاب کی سابقہ امتوں کی پیروی کریں گے، اور بلکہ آپ نے جو تشبیہ دی ہے شبرم بشبرن، ایک بالش جس طرح دوسری بالش کے برابر ہوتی ہے، ایسے میری امت کے اعمال سابقہ امتوں کے برابر ہوں گے، ان جیسے ہوں گے. فرمایا ذراعًا بذراع، جیسے ایک بازو
دوسرے بازو کے بالکل برابر ہوتا ہے، ایسے ہی ایک وقت آئے گا میری امت کے اعمال اور ان کے نظریات اکثریت کے سابقہ قوموں کے مطابق ہوں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر جوتے کا تذکرہ ہے، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، ایسے ہی میری امت کے اعمال اور عقائد ہوں گے۔ صحابہ کہنے لگے الیہود والنصارى، ان سے مراد آپ یہود و نصارہ لیتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی امت مسلمہ کرے گی؟ فرمایا اور کون؟ یہ من ہم، کون اور اگر یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ امت میں ایک وقت آئے گا وہ وہی کچھ کریں گے جو یہودی کرتے رہے، جس طرح وہ ذلیل ہوئے امت میں بھی وقت آئے گا۔ اور کوئی شک نہیں ہے آج وہ وقت وہی ہے۔ کوئی مجھے عمل دکھائے یہودی قبروں کے پجاری سے، کیا آج امت مسلمہ قبروں کی پجاری نہیں ہے؟ یہودی جو عمل کرتے تھے آپ پڑھے، انہوں نے نبیوں کے مقام کو بڑھا کر اللہ کے ساتھ ملایا۔ آج امت مسلمہ میں یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم نے نبیوں کو بڑھایا اور اللہ کا حصہ بنایا، اماموں کو اٹھایا تو منصب نبوت پہ فائز کر دیا۔ وہی کچھ کریں گے جو اہل کتاب کیا کرتے تھے۔ وہ ہیلا باز ایک قوم تھی، ہیلے بڑی کرتی تھی، اور قرآن نے سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 163 64 65 66 یہ پڑھے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ۔ اللہ نے ان کو جمعے کا دن دیا، یہودیوں تم جمعے کا دن لے لو۔ اس نے کہا بھی ہمیں نہیں جمعہ چاہیے، ہمیں جمعہ پسند ہی نہیں ہے۔ اچھا بھی تمہیں کیا چاہیے؟ ہمیں ہفتے کا دن پسند ہے، چلو ہفتے کا دن تمہیں دے دیا ہے، یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، اس کی تمہارے مذہب میں خاص حیثیت ہے۔ اچھا اللہ کہتے ہیں تم نے اب ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی، شکار تم پہ منع ہے۔ لیکن یہ شکاری لوگ جب شکار سامنے ہوتا ہے تو جان پہ بن جاتی ہے۔ پھر اللہ نے ان کو آزمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس بستی کے بارے میں ان سے پوچھے جو ایک دریا کے کنارے پہ آباد تھی، ہے یہودی سے۔ ہاں شکار ہفتے کے دن پکڑنا تمہارے لیے منع ہے، نہیں پکڑ سکتے، لیکن ہوتا کیا یوم سبتہم، جب ہفتے کا دن ہوتا شرعا، مچھلیاں تو چھلانگے لگاتی باہر نکلتی اور پھر ان کی رالیں ٹپکتی کہ کریں تو کیا کریں، پکڑ سکتے نہیں، ہاتھ لگا نہیں سکتے۔ اور جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا یوم لا یسبتون، جس دن ہفتہ نہ ہوتا لا تأتیہم، ایک مچھلی بھی نہ آتی، صبح سے جال لگاتے رات تک کوئی مچھلی قابو نہیں آتی، کوئی اکا دکا پکڑی جائے، بڑے پریشان ہوئے اب کرنا کیا چاہیے؟ بھئی کوئی حل تو کریں گے نا اس کا، جو ہمارے اوپر یہ پابندی ناجائز لگ گئی۔ ان کو شیطان نے کہا اسی دریا کے قریب گھڑے کھودو، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑو، اس گھڑے میں ڈالو اور اتوار کے دن آ کر ان مچھلیوں کو اپنے گھر میں لے کے جانا۔ شیطان نے پھر ایسا ہی کیا کہا اور انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ 3 گروہ اس وقت یہودیوں کے بنے، ایک گروہ یہ حرکت کرنے والا، ایک ان کو منع کرنے والا، اور ایک کہتا تھا جو جہاں پر لگا ہے لگا رہنے دو، بین المذاہب ہم آہنگی کے اراکین تھے وہ، جو جہاں پہ لگا ہے لگا رہنے دو، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ۔ 3 گروہ بنے، لیکن آپ ان کی بغاوت دیکھیں کیا ہے، ہیلا کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کے لیے ہیلا کیا ہے، اور یہی ہیلا آج امت میں پایا جاتا ہے۔ پتہ
پتہ ہے لوگ زکات سے بچنے کے لیے کیا کرتے؟ 360 دن گزرتے، ابھی سال گزر میں 5 دن باقی ہے، یہ اپنی ساری رقم اپنی بیوی کو دے دیتا ہے کہ میری ساری رقم کی مالک آج کے بعد تو ہے، میں نہیں ہوں۔ اب سال چونکہ پورا نہیں ہوا تو زکات تو مجھ پہ فرض ہی نہیں ہوئی، زکات نہیں دیتا۔ اب وہ زکات نہیں دے گی، کیوں؟ ابھی تو مال اس کے پاس آیا ہے، سال پورا ہوگا تو زکات ہوگی۔ اب 360 دن گزرتے، وہ بیوی خامند کو مال ہبہ کرتی ہے کہ سارا مال تیرا ہے، تو اس کا مالک ہے۔ گویا یہ ہیلا نکالا کون کر رہا ہے؟ امت مسلمہ۔ کام کن کا ہے؟ یہودیوں کا۔ کر کون رہا ہے؟ امت مسلمہ۔ امام بخاری نے صحیح البخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، کتاب الحیل، ہیلوں کا باب، جو امت کے لوگوں نے زکات سے بچنے کے لیے، سزاؤں سے بچنے کے لیے ہیلے نکالے، بہانے نکالے، پھر اللہ نے اس کا رزلٹ کیا دیا ہے؟ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ پوری انسانی ہسٹری میں ایسی سزا اللہ نے کسی کو نہیں دی جو سزا اللہ نے یہودیوں کو دی ہے۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اللہ نے بندر بنایا ان کو، یہ بندر بنے، بندر قبیلہ بنا جنہوں نے اللہ کی بغاوت کی، شکلیں رب نے تبدیل کر دی۔ اور قرآن کے دوسرے مقام پہ ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، خنزیر بنایا اللہ نے، شکلیں بدلی، سور بنے۔ کون ہے؟ یہ یہودی ہے، کبھی ان کی عادات ہے، بری عادات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، نبی بن گئے، 40 سالوں کے بعد نبوت ملی۔ یہودی رہتے مدینے میں تھے لیکن ان کی شرارتیں مکہ میں بھی پہنچتی تھی۔ آپ حیران ہوں گے یہ اس قدر خبیث قوم تھی کیونکہ پتہ ان کو چل چکا تھا جو نبی آئے ہیں وہ ہماری لڑی سے نہیں ہے، یہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی تھی، اور میرے سہنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے تھے۔ حسدا من عند انفسہم، حسد کیا یہ ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آیا، ہم نہیں مانیں گے۔ شرارتیں شروع ہو گئی۔ مدینہ جانے سے پہلے ابھی آپ مکے کے اندر ہے، مکے والے تو جاہل تھے۔ قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ جو گمراہ ہے، جاہل ہے، علم نہیں تھا ان کے پاس، لیکن کرتے کیا؟ یہودی ان کو پیغام بھیجتے، اس نبی کو ستاؤ، اس سے یہ سوال کرو، پھر وہ سوال کرتے۔ آپ سے سوال ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تو شام میں تھے، فلسطین میں تھے، کنعان میں تھے، تو پھر بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچی؟ پیغمبر ہوگا تو جواب دے گا، پیغمبر نہ ہوا تو پکڑا جائے گا۔ میرے اللہ نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی۔ محبوب ہم بتائیں گے نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم بتائیں گے کیسے بنی اسرائیل مصر میں پہنچی۔ انہی نے سوال کیا تھا ذوالقرنین کون ہے؟ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا۔ پتہ ہے نا سورہ کہف پڑھی ہے، کوئی پڑھ چکے کچھ پڑھیں گے۔ ذوالقرنین کون ہے؟ انہی یہودیوں نے کہا یسألونک عن الروح، روح کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ وہی سوال مشرکین مکہ آپ سے کرتے، اللہ وہی بھیجتا، سوال کلیئر ہوتے، لیکن یہ سوال کرواتا کون تھا؟ یہی یہودی تھے جو آپ کے لیے اس طرح کا ماحول بناتے۔ ہجرت کا پیغام ملا، آپ مدینہ طیبہ پہنچے، 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، ایک بنو قینقاع ہے، ایک بنو نذیر ہے اور ایک بنو قریظہ ہے، تینوں ہی قبیلے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ مدینے لینے کے آئے تھے، کیوں آباد تھے یہ مدینے میں؟ کہاں ملک شام فلسطین 700 میل کا فاصلہ ہے، 1000 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے۔ کہاں وہ
کہاں مدینہ لینے کے آئے؟ ہاں انہوں نے تورات میں پڑھا تھا جو آخری پیغمبر ہوگا وہ مکے میں پیدا ہوگا، ہجرت کر کے وہ مدینہ میں آئے گا۔ اس نبی کے انتظار میں استقبال کے لیے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے تینوں ہی قبیلے کہ وہ نبی آئے گا۔ بلکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ اور حدیث بھی ہے صحیح البخاری کے اندر، جب کبھی ان کی مشرکین مکہ سے لڑائی ہوتی، مشرکین مکہ ان پہ غالب آتے یہودیوں پر، پھر یہ دعائیں کرتے یا اللہ وہ جو نبی آنا ہے اس کو بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کے لڑیں گے، اور ہم نے تورات میں پڑھا ہے اس نبی کی اللہ مدد کرے گا۔ لیکن جب سونا آیا یحسدون، حسد کے سبب نبی کو نہیں مانا، اور پہچان کیسی ہے یعرفونہ، میرے سونے نبی یہ اپنے سگے بیٹوں کو اتنی اچھی طرح نہیں پہچانتے جتنی اچھی طرح یہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کو جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ بیٹوں کے بارے میں تو پھر بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی نبوت کے بارے انہیں شک نہیں ہے، مانتے نہیں تھے، ہمارے خاندان سے نہیں آیا۔ آپ مدینے پہنچے، آتے ہی آپ نے ان سے ایک معاہدہ کیا، اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس معاہدے کو پیش کرتے کہ سونے نبی نے یہودیوں سے سلوک کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے کیوں مخالف ہیں؟ اور ظالموں، تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہو، ایک حصہ دکھاتے ہو، ایک سائڈ دکھاتے ہو، تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ آپ مدینے پہنچے، معاہدہ کر لیا بنو نذیر سے، بنو قینقاع سے، بنو قریظہ سے، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، کوئی بھی مدینے کے باہر سے تم پہ اٹیک کرے گا، مسلمان مقابلہ کریں گے، ہم پہ کوئی اٹیک کرے گا تم ہمارا ساتھ دو گے۔ میثاق مدینہ کے نام سے معاہدہ ہو چکا، وقت چلتا رہا، جنگ بدر ہوئی، اللہ نے اسلام کو عزت دی، غلبہ اور عروج ملا، اسلام کو فتح ملی، ابو جہل کا سر کٹا، ابو لہب کا کٹا، عتبہ شیبہ ذلیل ہوئے، اسلام کا بھول بھالا ہوا، اللہ نے عزتیں دے دی۔ مشرکین مکہ لٹے پیٹے گھر پہنچے، مسلمان بڑے خوش تھے، لیکن اسی اثناء میں ایک واقعہ پیش آیا بنو قینقاع کی طرف سے۔ بنو قینقاع کیا کیا؟ ایک عورت تھی، مسلمان عورت، پردہ عورت، یہودیوں کے ایک بازار میں چلی گئی، پردہ اس نے کیا ہوا، چہرہ اس نے ڈھانپا ہوا، اور سننا اس روایت کے اندر چہرے کے پردے کا بھی تذکرہ ہے۔ بعض نام نہاد کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، چہرے کا نہیں ہوتا۔ ایک سوال کرتا ہوں تم سے، مجھے بتلاؤ، جب پردہ نازل نہیں ہوا تھا، اس پردے کے آنے سے پہلے نعوذ باللہ کیا عورتیں برہنہ باہر جاتی تھی؟ کیا سبب تھا؟ پردہ آیا کس چیز کا تھا؟ عورتیں پہلے بھی گھر سے نکلتی تھی، چہرہ نہیں ڈھانپا ہوتا تھا، بدن پہ کپڑا تو پہلے بھی ہوتا تھا، ازار بند بھی ہوتی، قمیص بھی ہوتی، صرف چہرہ ننگا ہوتا۔ اس چہرے کے بارے میں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پردہ نشانی ہے غیرت والی عورت کی، پردہ نشانی ہے حیا والی عورت کی، پردہ نشانی ہے غیرت مند مرد کی، پردہ نشانی ہے حیا والے مرد کی۔ دیوس ہوتا ہے وہ شخص جو گھر والوں کو پردہ نہیں کرواتا۔ جملے تلخ ہیں لیکن میرے نہیں ہیں، سونے نبی پاک کے ہیں، سونے نبی پاک کے ہیں۔ غیرت والا بن، غیرت والا بن، غیرت والا بن۔ عورت کی عزت پردے میں ہے، عورت کا حیا پردے میں ہے، عورت کی شرم پردے میں ہے، عورت کی عصمت پردے میں ہے۔ الگ ٹاپک ہے، ہاں
پردہ اس نے کیا ہوا، یہودی دکاندار تھا، اس نے چادر کا پلو کھینچا، چہرے کا پردہ اترا اس مسلمان عورت کا، ہائے ہائے آج تو خود اتار دیا، بدن ننگا کر دیا، ٹائٹ کپڑے پہن لیے، لوز کپڑے پہن لیے، مختصر کپڑے پہن لیے، خود کپڑے پہن لیے، عزتوں کے جنازے نکل گئے، ٹک ٹاک کے نام پر بے حیائی کا بازار گرم ہوا، بلاگ بن رہے ہیں، اپنی عزتیں نیلام ہو رہی ہے، پیسے ڈالر یورو پاؤنڈ کمانے کے لیے عزتیں نیلام ہو رہی ہے۔ اور سنو تو صحیح ذرا، یہودی نے پردہ کھینچا، اس مسلمان بیٹی کا نہ چہرے کا پردہ اتر گیا، اس کی چیخ نکل گئی، ہائے میرے اللہ میری عزت میں ڈاکہ ڈالا ہے اس بے ایمان نے، اس کی چیخ نکلی، عورت چلائی، ایک مسلمان قریب سے گزر رہا تھا، اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے مسلمان بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، اور کہتے ہیں وہ دوپٹہ کھینچ کے نہ پردہ اتار کے تو کہہ کے مار کے ہنسنے لگ پڑا۔ عزت کی یہ ایک تو انسلٹ کی ہے، دوسرا اسلامی شعار پہ کہہ کے لگا رہا ہے۔ خبر پہنچی محمد، پڑھے پھر پڑھ لیں، غصہ یہودیوں پہ نکالنا ہے، مجھ پہ نہ نکالیں، لیکن درود پاک تو پڑھے نا محمد، پھر ذرا پڑھے، ماحول معطر کرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کہا صحابہ چلو بھئی اب نہیں رکیں گے، اب ان سے لڑیں گے، جہاد ہوگا۔ ایک مسلمان بیٹی کے سر سے پردہ اترا ہے، اور فلسطین میں تو ہزاروں بیٹیوں کی چادریں چھن گئی، ان کے تو پردے اتر گئے، کسی کو خیرت نہیں آ رہی، کوئی نہیں جاگ رہا، مردہ مردہ گھوڑے بنے ہوئے، مردہ بنے ہوئے، ایک بیٹی کی چادر اتری ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کو تیار کیا، چلو بھئی ان یہودیوں کا علاج کریں، انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن دیکھا بھئی ہم مقابلہ کر نہیں سکتے، قلعے میں بند ہو گئے، دروازہ بند کر لیا، اندر قید ہو گئے، 15 دن محاصرہ کیا میرے سونے نے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیا، آپ جیسے کہیں گے ویسے کریں گے، فرمایا دفع ہو جاؤ، مدینہ چھوڑو، نکلو نکلو، تم نہیں رہ سکتے مدینے میں، مدینے میں گند نہیں رہ سکتا، گند نہیں رہ سکتا مدینے میں، نکلو۔ غدر کیا، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْ، فرمایا محبوب یہودی ہو اور دھوکہ نہ دے، غدر نہ کرے، ہو نہیں سکتا، وقتاً فوقتاً آپ کو اطلاع ملے گی ان کے دھوکے کی، ان کو نکالنا۔ وقت گزرتا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نذیر قبیلہ، انہوں نے تو بدماشیاں شروع کر دی، بنو نذیر والوں نے مسلمانوں سے جھڑپیں کرتے، جملے کستے، باتیں سخت کرتے، آپ کو خبریں پہنچتی رہی ان کی بغاوت کی، پھر انہوں نے کہا بھئی معاہدہ پرانا ہو چکا ہے، کوئی تجدید عہد کرتے ہیں، نئے سرے سے وعدہ کرتے ہیں، آپ ہمارے قبیلے میں آئے۔ میرے سہنے نے کہا چلو، ابو بکر چلتے ہیں، عمر آؤ تم بھی چلتے ہیں، صحابہ کو ساتھ لیا، بنو نذیر جا رہے، لیکن ان بھائی مانوں کا پلان کیا ہے؟ پلان کیا ہے؟ ان کے قلعے کا جو دروازہ ہے، دروازے کی چھت پر انہوں نے یہودیوں کو بٹھایا ہوا ہے، چکی کا پاٹ دے کر، پتہ ہے وہ پرانے زمانے میں، پرانا زمانہ تو نہیں، یہ کوئی 40-50 سال پہلے ہی، کوئی 20 تھی، اب بھی کئی دیہاتوں میں ہوگا وہ پتھر کی چکی، اب تو مشین کا آٹا کھا کھا کے نا دنیا ڈھونڈتی ہے، وہ یار پتھر کی چکی کا اپنا ہی ذائقہ تھا، اس کا ٹیسٹ، بھئی گھبراؤ نہ، وہ پتھر کا دور تو واپس لوٹنا ہی لوٹنا ہے، یقین جانے، وہ پتھر پاٹ دے کر چکی کا چھت پہ بٹھایا ہوا کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے، تم نے اوپر سے وہ پاٹ نیچے پھینک دینا ہے، ان کا کام تمام ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ہائے ہائے، ایک ان کی پلاننگ ہے، ایک میرے اللہ کی پلاننگ ہے۔
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کا بھی مکر ہے، اللہ کی تدبیر ہے۔ رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی 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 پہنچے، میرے سونے کے پاس پہنچے، یہ یہودی مکر پہ اتر آئے ہیں نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو گندی ذریت میرے نبی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے، وہ اس پیغمبر کی امت پہ رحم کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ آپ کو اطلاع محبوب آگے نہیں جانا، واپس انہوں نے تو آپ کے قتل کا پلان بنایا ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہم واپس پلٹیں گے، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا بھی تھوڑا سا ہی پلٹے تھے، یکدم آواز آئی، یعنی اس بندے نے چکی کا پاٹ پھینکا، خوب آواز نکلی، ان کا خطر نکلا، صحابہ آؤ پھر ان کا بھی علاج کرتے ہیں۔ آپ آئے جنگ احد کے بعد، ان کے پاس پہنچے، ان کا بھی محاصرہ کیا، ان کو بھی بگایا۔ تیسرا قبیلہ ہے وہ بنو قریظہ ہے، ان دونوں قبیلوں سے غلیظ قبیلہ، ان دونوں قبیلوں سے زیادہ گندا قبیلہ، ان کے دلوں میں اسلام کا بغض رہتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے سورۃ المائدہ کے اندر 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، 6 پارے کی آخری آیت ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ محبوب دنیا کے اندر مسلمانوں کی دشمنی میں اول نمبر، پہلا نمبر، فرسٹ نمبر یہودیوں کا، سیکنڈ نمبر مشرکین کا، تیسرا نمبر عیسائیوں کا، پہلے نمبر پہ یہودی ہیں یہ بنو قریظہ والے۔ ادھر جنگ احزاب ہو رہی ہے، ہاں جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ آپ نے خندق کھودی ہوئی، سامنے خندق ہے، پیچھے پہاڑ ہے، 2 سمتیں محفوظ ہیں، تیسری سمت میں باغات ہے، مشرکین کے آنے کا خطرہ نہیں ہے۔ ایک سمت ہے جہاں پہ بنو قریظہ کا قلعہ ہے، اگر انہوں نے بغاوت کر دی، غدر کر دیا تو مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میرے نبی کو نہ پہلے اندازہ تھا کہ یہودی دھوکہ کر سکتے ہیں، آپ نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا ذرا ان کا خیال رکھنا۔ صحابہ نا وہ پہرا دیتے رہتے، خبریں لیتے رہتے، آپ کو خبر پہنچائے گی محبوب وہ مشرکین کا ایک وفد بنو قریظہ کے قلعے میں پہنچا ہے، پھر خبر اندر سے پہنچی کہ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، انہوں نے 20 گھوڑے بیچے ہیں، ساتھ انہوں نے سامان بھی بھیجا ہے مشرکین کی مدد کے لیے۔ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، معاہدہ توڑ دیا، یہودیوں نے مشرکین کے ساتھ مل گئے۔ میرے سونے نبی نے کہا بھائی نہیں، اب ان کا حکمت سے آپ نے وہ وقت کو نکالا۔ یقین جانے قرآن پڑھے، سورہ احزاب پڑھے، فرمایا قریب تک کلیجے بالا کا دل قلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، منہ کو پہنچ رہے تھے کلیجے دل، اتنے حالات سخت ہو گئے کیا بنے گا، اندر سے منافق بھی چلے گئے، ادھر مشرکین کے ساتھ یہودی مل گئے، اتنا کٹھن معاملہ۔ آپ نے حکمت سے گزارا، اللہ نے تیز ہوا آندھی چلائی، مشرکین کے قدم اکھڑ گئے، بھاگے۔ میرے سونے نبی گھر پہنچے، بخاری کی حدیث، گھر پہنچے، گھر پہنچ کے نا ابھی آپ اپنے جنگی لباس اتار رہے تھے، وضو غسل کی تیاری ہو رہی ہے، ساتھ ہی جبریل آ گئے، جبریل آ گئے۔ محبوب یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جبریل جنگی لباس اتار رہا ہوں۔ فرمایا ہم نے نہیں اتارا تو آپ کیوں اتار رہے ہیں؟ ہم نے نہیں اتارا، ابھی ہم جنگ خندق سے اوپر نہیں گئے، ادھر ہے۔ اللہ چاہتا ہے فرشتوں تب تک واپس نہیں آنا جب تک بنو قریظہ کے یہودیوں کو ذلیل نہیں کرنا، ان کا مقابلہ کرو پہلے۔ محبوب اسلحہ پہن کے رکھیں، اتارنا نہیں ہے، چلے نکلے۔ آپ نے صحابہ کو، صحابہ ہم نے اثر بنو قریظہ پڑھنی ہے، اثر آج مدینہ نہیں پڑھیں گے، قریظہ
صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا پہلی تھکاوٹ تے لتھی نہیں تے اگوں نواں حکم جاری کر چڑیا، نہ، اللہ کی قسم وہ اللہ کے شیر تھے، غازی تھے، مجاہد تھے، اللہ رسول کے لیے جانیں قربان کرنے والے سے، وہ بزدل نہیں تھے۔ پہنچے قریظہ پہنچے، میرے نبی نے جو ان کا حال کیا ہے وہ پہلے دو قبیلوں کا نہیں کیا، جو ان کا کیا۔ محاصرہ ہوا، پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ میرا اللہ کہتا ہے یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے چاہ سے بندے نے کوٹھی بنائی ہو اور اپنے ہاتھوں سے ہی توڑنی پڑ جائے تو کیا بیتے گا دل میں؟ ایسی کرب کاری ان کے اوپر میرے اللہ نے لگائی۔ اچھا بھئی یہودیوں کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ فرمایا جو سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، ہاں ہمیں قبول ہے۔ سعد بن معاذ صحابی ہے، پتہ ہے 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 37 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ 7 سالہ دور ہے اسلام کا۔ کتنے سالہ؟ سارے بولے، ایک بات سمجھانی ہے نا، کتنے سالہ ہے؟ 7 سالوں میں اللہ سے ایسی یاری لگائی ہے نا، قسم اللہ کی، سعد اللہ کو جو کہتا ہے اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے، ایسی یاری۔ پتہ ہے اسی جنگ خندق میں زخم لگ گیا، خون نہیں رک رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے سعد فوت شہید ہو گئے، سعد کہتے ہیں یا اللہ اس زخم میں مجھے موت نہ دینا، میں نے بنو قریظہ کا ابھی انجام دیکھنا ہے، موت نہ دینا میرے اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں وہ خون جو رک نہیں رہا تھا، حضرت سعد نے دعا کی، اللہ نے خون کو روک دیا۔ سبحان اللہ۔ 70 سالہ اسلام کی زندگی ہے، اللہ سے یاری زیرو۔ ادھر 7 سالہ زندگی ہے اور اللہ سے یاری کیسی ہے؟ جو اللہ کو کہہ رہے اللہ وہی کر رہے۔ اللہ باتیں لمبی ہیں، آنا سعد آ جا، تیرے فیصلے پہ یہ راضی ہیں، آ جاؤ۔ حضرت سعد گدھے پہ سوار ہوئے، خچر پہ وہاں پہنچے، قوموا لسیدکم زخمی سے، اپنے بھائی کا استقبال کرو۔ حضرت سعد کو اتارا سواری سے، سامنے یہودی تھے، سعد جو تو فیصلہ کرے گا وہی فیصلہ ہوگا۔ حضرت سعد کہتے محبوب پیر میرا فیصلہ کیا ہے، ان بنو قریظہ کے یہودیوں کے جتنے جنگجو ہیں، نوجوان ہیں، سب کو قتل کیا جائے گا، سب ذبح کیے جائیں گے، ان کے بچوں اور عورتوں کو آزاد کر دیا جائے، ان کے جنگجوؤں کو قتل کیا جائے۔ فیصلہ ہوا۔ آپ نے کہا سعد جو تو نے فیصلہ زمین پہ کیا ہے نا، یہی فیصلہ اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے، یہی فیصلہ اللہ نے کیا۔ پھر حضرت سعد کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس زخم میں شہادت نصیب فرما دے۔ صحابی کہتے ہیں خود بخود جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اسی زخم میں شہید ہوئے حضرت سعد۔ اور ایک ایسا پروٹوکول جو تاریخ انسانی میں آج تک کسی کو نہیں ملا وہ میرے سعد کو ملا۔ اہتزا عرش الرحمن۔ صحابہ سعد کی موت پر، شہادت پر آج اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے، ایسا اللہ والا۔ پھر ان یہودیوں کو یہاں پر قتل کیا گیا، ان کو، ان کی قتل، ان کے جنگجوؤں کو۔ پھر جنگ خیبر ہوئی نا، تو خیبر میں ان ذلیلوں نے، پتہ وہ بی بی آئی، اس نے کہا میں نے آپ کی دعوت کی ہے، بخاری کی حدیث ہے، یہودی عورت تھی اور اس نے کھانے میں زہر ملا کر سونے نبی کو پیش کیا۔ آپ کو اطلاع ملی تو اس وقت ایک لقمہ آپ کے حلق میں تھا، آپ نے اس کو باہر نکالا، لیکن اس زہر کے اثرات آپ کے گلے تک پہنچ چکے تھے، کیونکہ جب آپ کی وفات ہوئی ہے نا، آپ نے کہا تھا ماں عائشہ سے رضی اللہ عائشہ
وہ جو زہر ہے نا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے، اس کا اثر میں آج محسوس کر رہا ہوں۔ کس نے زہر دیا ہے میرے نبی کو؟ وہ عورت یہودیہ تھی، اس نے دیا ہے۔ بات پھر لمبی ہو اور ٹاپک لمبا ہو، پھر انہوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے۔ وہ عبداللہ بن سبا یہودی اسلامی لبادہ پہن کر پھر مدینے میں آیا اور مسلمانوں میں لڑائی ڈالی۔ وہ کیا تھی؟ یہ علی کے شیعہ ہیں، یہ عثمان کے شیعہ ہیں۔ شیعہ سنی کا فساد امت مسلمہ میں ڈالنے والا یہودی ہے، یہودی ہے، یہودی ہے۔ اس کی لگائی ہوئی اس وقت کی آگ آج تک پھیلی ہوئی ہے، آج تک لڑائی جاری ہے۔ ابتدا کس نے کی ہے؟ وہ عبداللہ بن سبا یہودی نے کی ہے، اس ذلیل ترین قوم کو۔ کیونکہ اب آخر میں کیونکہ دجال ہے اور یہ جو سسٹم بن رہا ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم دجال ہے کیا، اس کی حیثیت کیا، کون لوگ اس کے ساتھ مل کے لڑیں گے، کون ان سے جہاد کریں گے، اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ یہ دجال کے ٹاپک پہ ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔